بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اسلامک ورلڈ چینل پہ ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس کو دیکھنا آپ مت بھولیے گا۔ جس کا دل صاف ہوگا اس انسان کی 5 نشانیاں، وہ کون کون سی 5 نشانیاں ہیں، آپ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ صاف دل انسان کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی سچے واقعات کو جاننے کے لیے اسلامک ورلڈ کو ضرور فالو کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کہ آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسے شخص نہایت حساس طبیعت کے مالک ہوتا ہے اور لوگوں کو تلخ کڑوا رویہ اسے بہت تکلیف دیتا ہے، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی اس کے ساتھ تعلق نبھائے گا، دل سے نبھائے گا، پورا کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بیقرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے انسان اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوی نبی آخرت جمع حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آقا فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اگر دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہرے پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالات کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔
تو پوچھا لوگوں سے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال خلط ملط ملاتے رہتے ہیں۔ اعمال صالح یعنی نیک اعمال بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال صالحہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہرے پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بے رونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال اور حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت، معلومات اور اخلاقی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی اصلی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی 2 خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کہ یہ چغلیاں کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کہتے ہیں اور دوسروں کو خواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک ہی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھی کے آگے۔ اس چیز کو ہمارے یہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اعتماد کے ساتھ آ رہے ہیں اور اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو تو اس میں فساد ڈالنے والوں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات تو حضور نے فرمایا کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کرنے، انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ رکھتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آ جائے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا، یہ انہیں منتشر کر کے ان کو بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی صفت خوبی نہیں ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 3
خوبیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور کیونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، پھر اپنے معمولات اور مزاجی عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کا محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 3 بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب ان برائیوں سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ ان برائیوں سے محفوظ رہیں۔ چلیے یہ ویڈیو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ثواب جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔